بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عزیز طلبہ، آج ہماری کتاب حسامی کا 31واں سبق ہے، اور 31ویں سبق میں امر کے بعد شروع کیا تھا. اب یہاں سے امر کا حکم بیان کریں گے، اور اس پورے سبق کے نچوڑ آپ دو باتوں میں سمجھیں کہ امر کے اندر تکرار امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں، اور امر تکرار کے تقاضا کرنے کا احتمال رکھتا ہے یا نہیں. تو پہلے آپ عبارت اور اس کا ترجمہ دیکھیں، پھر آپ کو یہ تکرار کا تقاضا کرتا ہے یا نہیں اس کی تفصیل بتائی جائے گی. وَلَا مُوجَبَ لَهُ فِي التِّكْرَارِ وَلَا يَحْتَمِلُهُ. امر جو ہے، یہ امر کا موجب، امر کا حکم جو ہے وہ تکرار کا موجب نہیں ہے. وَلَا مُوجَبَ لَهُ فِي التِّكْرَارِ، اور تکرار امر کا موجب حکم نہیں ہے. وَلَا يَحْتَمِلُهُ، اور نہ تکرار کا وہ احتمال رکھتا ہے. یعنی مطلب ہے کہ امر جو ہے وہ موجب تکرار بھی نہیں ہے اور تکرار کا احتمال بھی نہیں رکھتا. کیوں؟ لأن لفظ الامر صیغۃ اختصرت لمعناها من طلب الفعل. اس لیے کہ لفظ امر ایک صیغہ ہے جس کو اس کے معنی کے لیے طلب فعل سے مختصر کیا گیا ہے. لیکن لفظ الفعل فرد فلا يحتمل العدد، لیکن لفظ فعل فرد ہے لہذا وہ عدد کا احتمال نہیں رکھے گا. وَلِهَذَا قُلْنَا فِي قَوْلِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ، اور اسی وجہ سے ہم نے کہا کہ اگر مرد نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، کہ اپنے آپ کو طلاق دے، انہ یقع علی الواحدۃ، تو یہ ایک طلاق پر واقع ہوگا، یعنی یہ قول ایک طلاق پر واقع ہوگا. وَلَا تَعْمَلُ نِيَّةُ الثِّنْتَيْنِ فِيهِ، اور اس قول میں دو کی نیت عمل نہیں کرے گی. دو کی نیت اگر کرے گا تب بھی وہ عمل دو کی نیت نہیں ہوگی. لِأَنَّهُ نِيَّةُ الْعَدَدِ، کیونکہ دو کی نیت عدد کی نیت ہے. إِلَّا أَن تَكُونَ الْمَرْأَةُ أَمَةً، ہاں اگر عورت باندھی ہو تو تب دو کی نیت درست ہوگی. لِأَنَّ ذَلِكَ جِنْسٌ طَلَاقِهَا، کیونکہ یہ اس کے طلاق کا جنس فرد حکمی ہے. فصار من طریق الجنس واحدہ، تو لہٰذا بطریق جنس یہ ایک ہی شمار ہوگی. اب یہاں تک تو یہ بات بتلایا کہ امر جو ہے وہ نہ تکرار کا موجب ہے اور نہ تکرار کا احتمال رکھتا ہے. آگے اس کی وضاحت مصنف رحمہ اللہ کی اس قول کی شرح حضرات نے یوں کیا ہے کہ امر وجوب کے اعتبار سے تکرار کا تقاضا نہیں کرتا. لہٰذا اگر کسی نے صلی کہا تو ایک مرتبہ نماز پڑھنا واجب ہوگا. یہی احناف کا مذہب ہے. اشاعرہ میں سے ابو اسحاق اصفہانی کہتے ہیں کہ امر کا موجب تکرار ہے، یعنی امر تکرار کا تقاضا کرتا ہے. اور بعض اصحاب شافعی یا امام شافعی رحمہ اللہ کا قول یہ بھی ہے کہ امر کا موجب تکرار نہیں ہے، یعنی امر تکرار کا تقاضا تو نہیں کرتا، البتہ امر تکرار کا محتمل ضرور ہے، یعنی امر میں تکرار کا احتمال ہوتا ہے. موجب اور محتمل میں فرق یہ ہے کہ موجب بغیر نیت کے ثابت ہو جاتا ہے اور محتمل بغیر نیت کے ثابت نہیں ہوتا. امام شافعی رحمہ اللہ کی دلیل یہ ہے کہ امر کا صیغہ اضرب، اس کو مختصر کیا گیا ہے. اصل عبارت یہ ہے اطلب منک ضربا، اس کی اختصار کر کے اضرب کہا. اور اطلب منک ضربا میں ضرب مصدر نکرہ ہے، بس اس کا مختصر جواب اضرب ہے. وہ بھی ضرب نکرہ کو شامل ہے، اور نکرہ اگرچہ خاص ہوتا ہے مگر عموم کا احتمال اس میں رہتا ہے، لہٰذا امر میں بھی تکرار کا احتمال رہے گا. ابو اسحاق اصفہانی کی دلیل یہ ہے کہ جب حج کی فرضیت ہوئی تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ان اللہ کتب علیکم الحج. تو اقرا ابن حابس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا یا رسول اللہ العامنا ھذا یا رسول اللہ ام للابد، کیا اسی سال یا ہر سال فرض ہے؟
اقرا ابن حابس نے امر سے تکرار کو سمجھا جبکہ وہ صاحب زبان ہے، ورنہ یہ سوال ہی نہ کرتے۔ معلوم ہوا کہ امر کا موجب تکرار ہے۔ احناف کی طرف سے دلیل مصنف بیان کر رہے ہیں کہ لفظ امر فعل کو مصدر سے طلب کرنے سے مختصر کیا گیا ہے، یعنی اضرب اطلب منک الضرب، اس سے مختصر کیا گیا ہے۔ تو امر میں مصدر ملحوظ ہے، اور مصدر جس چیز کو مصنف نے لفظ فعل سے تعبیر کیا ہے فرد ہے، اور فرد عدد کا احتمال نہیں رکھتا کیونکہ فرد اور عدد میں منافات ہے۔ معلوم ہوا کہ امر میں نہ تکرار ہوتی ہے اور نہ تکرار کا احتمال ہوتا ہے۔ ولہذا قلنا سے مصنف مثال پیش کرتے ہیں کہ امر میں تکرار اور عدد کا احتمال نہیں ہوتا، اس لیے اگر کسی نے اپنی بیوی سے کہا طلقی نفسک، تو اپنے آپ پر طلاق واقع کر، اور کوئی نیت نہیں کی تو عورت صرف ایک طلاق واقع کر سکتی ہے۔ لیکن اگر شوہر نے 3 طلاقوں کی نیت کی تو اس کو 3 طلاق واقع کرنے کا حق ہوگا، لیکن اگر شوہر 2 کی نیت کرتا ہے تو اس کی نیت معتبر نہیں ہوگی، اور عورت کو 2 طلاق واقع کرنے کا حق نہ ہوگا، اس لیے کہ طلقی مختصر کیا گیا ہے، اور وہ مصدر تطلیق پر مشتمل ہے، اور مصدر فرد ہوتا ہے، اس میں عدد کا احتمال نہیں ہوتا، لہٰذا ایک ہی طلاق واقع کر سکتی ہے کیونکہ ایک فرد حقیقی ہے۔ اور اگر شوہر نے 3 کی نیت کی وہ 3 بھی واقع کر سکتی ہے کیونکہ 3 پوری جنس کا مجموعہ ہے، اور مجموعہ حکماً فرد ہی ہوتا ہے، لہٰذا 3 فرد حکمی ہے۔ عرض یہ کہ فرد کی 2 قسمیں ہیں، فرد حقیقی جیسے حقیقتاً ایک فرد حکمی یعنی پورے جنس کا مجموعہ، یہ بھی حکماً ایک فرد ہوتا ہے۔ تو امر میں فرد حقیقی تو اس کا موجب ہوتا ہے جو بغیر نیت کے ثابت ہو جاتا ہے، اور فرد حکمی امر کا محتمل ہوتا ہے جو نیت سے ثابت ہو جائے گا۔ البتہ 2 طلاقیں مراد نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ 2 عدد ہے، نہ فرد حقیقی ہے نہ حکمی۔ ہاں اگر باندی سے کہا تو 2 کی نیت بھی کر سکتا ہے، اس لیے کہ باندی کے حق میں 2 طلاقیں پوری جنس طلاق ہے یعنی فرد حکمی ہے، اس لیے باندی سے اگر 2 طلاقیں کی نیت کی تو یہ 2 طلاقیں ایسی ہوں گی جیسے کہ آزاد عورت کے حق میں 3 طلاقوں کی نیت کا حکم ہوتا ہے۔ آگے فرماتے ہیں ثم الامر المطلق عن الوقت کالامر بالزکاة وصدقۃ الفطر والعشر والکفارات وقضاء رمضان والنذر المطلق لا یوجب الاداء علی الفور فی الصحیح من مذہب اصحابنا۔ پھر وہ امر جو وقت سے مطلق ہے جیسے زکوٰۃ کا امر، صدقہ فطر اور عشر اور کفارات کا حکم اور قضاء رمضان کا حکم اور نذر مطلق، تو یہ امر مطلق فوری طور پر ادا کو واجب نہیں کرتا ہمارے اصحاب کے صحیح مذہب کے مطابق۔ والمقید بالوقت انواع، اور امر مقید بالوقت کی چند قسمیں ہیں۔ نوع جعل الوقت ظرفا للمؤدى وشرطا للاداء، ایک قسم یہ ہے کہ وقت مؤدہ کے لیے ظرف اور ادا کے لیے شرط، وسببا للوجوب، اور وجوب کے لیے سبب قرار دیا گیا ہو، وهو وقت الصلاۃ، اور وہ نماز کا وقت ہے۔ الا ترى انه يفضل عن الاداء، کیا تو دیکھتا نہیں کہ وقت ادا سے فاضل رہتا ہے۔ فکان ظرفا لا معیارا، تو وقت ظرف ہوگا نہ کہ معیار۔ والاداء یفوت بفواته، اور ادا فوت ہو جاتی ہے وقت کی فوت ہونے سے۔ فکان شرطا، تو وقت شرط ہوگا۔ والاداء یختلف باختلاف صفت الوقت ویفسد التعجیل قبلہ فکان سببا، اور ادا بدل جاتی ہے وقت کی صفت کے بدلنے سے، اور ادا کی تعجیل وقت سے پہلے فاسد ہے تو وقت سبب ہوگا۔ اب مصنف رحمہ اللہ امر کی قسمیں بیان کر رہے ہیں کہ امر کی 2 قسمیں ہیں، ایک امر مطلق عن الوقت، دوسرا امر مقید بالوقت۔ یہاں کیا کہہ رہے ہیں کہ امر مطلق عن الوقت سے مراد یہاں مامور بھی ہے۔ یہاں جو امر ثم الامر المطلق عن الوقت میں جو امر ہے اس سے مامور بھی مراد ہے، یعنی امر سے جو حکم ہوتا ہے وہ 2 طرح کا ہے، ایک مطلق عن الوقت
دوسرا مقید بالوقت۔ مطلق عن الوقت کا مطلب یہ ہے کہ مامور بھی کسی ایسے وقت کے ساتھ مقید نہ ہو جس کے فوت ہونے سے مامور بھی کی ادا فوت ہو جائے، جیسے زکوٰۃ، صدقہ فطر، عشر، کفارات، قضاء رمضان اور نذر مطلق، کیونکہ یہ سارے احکام کسی وقت کے ساتھ مقید نہیں ہیں کہ وہ وقت فوت ہو جائے تو ان کی ادا فوت ہو جائے، بلکہ جب بھی ادا کریں گے ادا ہی کہلائے گا، قضا نہیں کہا جائے گا۔ اب اس میں اختلاف ہے کہ مامور بھی مطلق عن الوقت میں علی الفور واجب ہے یا علی التراخی، یعنی اس کو فوراً ادا کرنا واجب ہے یا مؤخر کر کے۔ احناف میں سے امام کرخی اور بعض شوافع کا مذہب یہ ہے کہ علی الفور ادا واجب ہے، اگر تاخیر کرے گا تو گناہگار ہوگا۔ مصنف کہتے ہیں احناف کا صحیح مذہب یہ ہے مامور بھی مطلق عن الوقت میں اگرچہ تعجیل مستحب ہے مگر ادا علی الفور واجب نہیں ہے، بلکہ اس کو مؤخر کرنے کی اجازت ہے، لہٰذا ہمارے نزدیک تاخیر سے گناہگار نہ ہوگا۔ پس ہمارے اور ان کے درمیان ثمرہ اختلاف یہی ہے کہ ان کے نزدیک تاخیر سے گناہگار ہوتا ہے اور ہمارے نزدیک تاخیر سے گناہگار نہ ہوگا۔ البتہ قضا ہونا وہ بھی نہیں کہتے ہیں، یعنی ہم اور وہ اس بات میں تو متفق ہیں کہ تاخیر کرنے سے وہ عبادت ادا ہی شمار ہوگی، قضا شمار نہیں ہوگی۔ امر مقید عن الوقت، تو ماتن نے مصنف رحمہ اللہ نے فرمایا امر مقید بالوقت کی چند قسمیں ہیں، یعنی چند قسموں سے مراد ہے 3 قسمیں ہیں، اس لیے کہ وقت یا تو مامور بھی کے لیے ظرف ہوگا۔ ظرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مامور بھی پورے وقت کو گھیرے ہوئے نہ ہو، مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جائے، جیسے نماز کا وقت۔ نمبر 2، یا وقت مامور بھی کے لیے معیار ہوگا۔ معیار کا مطلب یہ کہ مامور بھی پورے وقت کو گھیرے ہوئے ہو، وقت کے گھنٹے بڑھنے سے مامور بھی گھٹے بڑھے، جیسے روزہ۔ نمبر 3، یا تو وقت مشتبہ ہو، یعنی پتہ نہ چلے کہ وقت مامور بھی کے لیے ظرف ہے یا معیار، من وجہ ظرف ہو اور من وجہ معیار ہو، جیسے حج۔ تفصیل اس کے آگے ساوی حسامی جو ہے وہ خود کر رہے ہیں۔ اس میں پہلی قسم کہ وقت مامور بھی کے لیے ظرف ہو، وقت ادا کے لیے شرط ہو اور وقت وجود کے لیے سبب ہو۔ ظرف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مامور بھی کو ادا کرنے کے بعد وقت بچ جائے، اور شرط ہونے کا مطلب یہ ہے کہ مامور بھی کی ادائیگی وقت سے پہلے نہ ہو سکے اور وقت کی فوت ہونے سے مامور بھی فوت ہو جائے، اور سبب ہونے کا مطلب یہ ہے مامور بھی کے وجود میں وقت کی تاثیر ہو، یہاں تک کہ وقت کے اوصاف کے بدلنے سے مامور بھی میں کمال و نقصان پیدا ہو، جیسے عصر کا آخری وقت ناقص ہے تو مامور بھی ناقص واجب ہوا، لہٰذا ناقص وقت میں ناقص واجب کی ادائیگی صحیح ہے، اور فجر کا پورا وقت کامل ہے تو واجب بھی کامل ہوگا، لہٰذا فجر کے آخری وقت میں دوران نماز سورج طلوع ہوا تو نماز فاسد ہو جائے گی، کیونکہ طلوع شمس سے نماز ناقص ہوگی جبکہ واجب کامل ہوئی تھی۔ قسم اول کی مثال نماز ہے۔ نماز میں تینوں اوصاف پائے جا رہے ہیں جس کو مصنف بیان کر رہے ہیں کہ وقت نماز کے لیے ظرف بھی ہے، شرط بھی ہے اور سبب بھی ہے۔ پھر ظرف تو پورا وقت ہے، البتہ سبب پورا وقت نہیں ہے، بلکہ وقت کا وہ جز جو ادا سے ملا ہوا ہے وہ سبب ہے، یعنی اگر وقت کے پہلے جز میں نماز ادا کر رہا ہے تو پہلا جز سبب، ورنہ دوسرا جز، ورنہ تیسرا جز، ورنہ چوتھا جز، اسی طرح آخر تک جائے گا۔ یہاں یہ بات بھی سمجھنا ہے کہ وجوب کی 2 قسمیں ہیں، نمبر 1 نفس وجوب، نمبر 2 وجوب ادا۔ نفس وجوب کا سبب حقیقی بندوں پر اللہ کی مسلسل نعمتوں کا ورود ہے، اور سبب ظاہری وقت ہے، کیونکہ اللہ کی نعمتوں کا ورود بندوں پر وقت میں ہی ہوتا ہے، لہٰذا وقت کو سبب حقیقی کے قائم مقام بنا کر سبب ظاہری قرار دیا گیا۔ پھر نعمتوں کے توارد کا تقاضا تو یہ تھا کہ پورا وقت سبب ہوتا اور بندہ عبادت سے بالکل فارغ ہی نہ رہتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی نعمتیں ہر آن برستی رہتی ہیں، لہٰذا ہر وقت نعمتوں کے شکر میں عبادت لازم رہتی، مگر بندوں کو سہولت دینے اور مشقت میں پڑنے سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے 5 اوقات کو سبب قرار دیا، اور وجوب ادا کا سبب حقیقی بندے کی فعل کے ساتھ
اللہ تعالیٰ کی طرف سے طلب کا وابستہ ہونا ہے، اور سبب ظاہری امر ہے جو اس طلب کے قائم مقام ہو کر سبب ظاہری ہو گیا۔